السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں آپ تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج میں آپ کے سامنے انتہائی مختصر سبق لے کر حاضر ہوا ہوں۔ جیسے مثال کے طور پہ سوالیہ جملے آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ جیسے آپ نے کسی سے سوالیہ جملہ پوچھنا ہے، جس کو عربی میں استفہام بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے سوال کرنا ہے کسی سے، تو آپ اس کو کیسے کریں گے؟ مثال کے طور پہ آپ نے یہ پوچھنا ہے کہ کیا آپ نے مجھے بلایا تھا، تو آپ اس سے عربی اس طرح بولیں گے اس کی، ہل نادیتنی، ہل نادیتنی۔ دیکھیں آپ یہ اس کو غور سے دیکھیں کیسے لکھا ہوا ہے اور پڑھنا کیسے ہے۔ ہل نادیتنی، کیا آپ نے مجھے بلایا، کیا آپ نے مجھے بلایا۔ دیکھیے ابھی میں آپ کو آگے چل کر ایک بات اور سمجھاؤں گا۔ ایک جملہ آپ اور سمجھ لیجئے کہ اگر آپ نے یہ پوچھنا ہے کہ کیا آپ نے مجھے کال کی، کیا آپ نے مجھے کال کی، فون کیا، تو آپ یوں کہیں گے ہل دقیت علیہ، ہل دقیت علیہ۔ یہ جدید عربی لہجہ ہے۔ اس وقت جو عرب جس طریقے سے بول رہے ہیں اس طریقے سے میں آپ کو سکھا رہا ہوں۔ ہل دقیت علیہ، کیا آپ نے مجھے کال کی یا آپ نے مجھے فون کیا۔ اچھا، اب آپ ایک بات اور سمجھ لیں کہ یہ جو لفظ حل ہے، حل، اس کا معنی ہے کیا، ٹھیک ہے؟ تو ایک بات اس میں اب سمجھنے کی ہے، جیسے ہم اپنی زبان میں جب بھی کوئی سوالیہ جملہ بولتے ہیں تو ضروری نہیں کہ ہم اس میں لفظ کیا استعمال کریں، ہمارا انداز اس کے سوالیہ ہونے کو ظاہر کر دیتا ہے۔ اسی طرح عربی کے اندر بھی ایسا ہی ہے کہ کیا کے لیے، استفہام کے لیے لفظ حل استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اکثر صرف لہجے سے کام چلا لیا جاتا ہے، لفظ حل کا استعمال نہیں کیا جاتا۔ مختصر بات بھی ہو جاتی ہے اور لہجے سے سننے والے کو سمجھ بھی آ جاتا ہے کہ یہ سوال پوچھ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم یہی جملہ اگر لے لیتے ہیں، اگر آمنے سامنے بات ہو رہی ہے، ہم کہیں گے نادیتنی، نادیتنی، مجھے بلایا۔ اب دیکھیں ادھر حل کی ضرورت نہیں پڑی اور نہ ہی ہمیں اپنی زبان میں لفظ کیا کی ضرورت پڑی۔ اسی طرح بغیر اس کے آپ اگر لہجے سے آپ صرف اپنا سوالیہ جملہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کہیں گے دقیت علیہ، دقیت علیہ، اگر آپ آمنے سامنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح اگر آپ کہیں، میں آپ کو دو جملے اور مزید مطلب سمجھاتا ہوں جو بغیر حل کے ہم نے استعمال کیے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے مثال کے طور پہ یہ کہنا ہے کہ میری بات آپ نے جو ہے نا وہ سنی یا نہیں سنی۔ سمعتنی ولا لا، سمعتنی ولا لا۔ اچھا، اس میں مزید ایک بات ہے، وہ میں آگے چل کے سمجھاتا ہوں آپ کو، لیکن ابھی یہ جملہ سمجھ لیں کہ یہ حل کے بغیر استعمال کیا، صرف لہجے سے، انداز سے اپنے سوال کو ہم نے ظاہر کیا۔ اسی طرح فہمتنی ولا لا، یہ بھی ایک جملہ ہے کہ آپ نے میری بات سمجھی یا نہیں سمجھی۔ فہمتنی ولا لا، فہمتنی ولا لا۔ ابھی جو ولا لا ہے نا، یہ اصل میں لفظ تھا وَإِلَّا لَا، وَإِلَّا لَا۔ تو مختصر کر کے اس کو زبان جب تیز عرب جب تیزی سے بولتے ہیں تو یوں بول دیتے ہیں وَلَا لَا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے میری بات سنی وگرنہ کہ نہیں، جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں سنی یا نہیں، سمجھی یا نہیں، تو وَلَا لَا یہ لفظ بولا جاتا ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی یا نہیں، آپ نے بات سنی یا نہیں سنی۔ امید کرتا ہوں کہ کافی چیزیں واضح ہو چکی ہوں گی۔ زیادہ لمبی ویڈیو بنانا میرا مقصد نہیں ہے، تو آپ اس چیز پہ فوکس کریں، اور چینل کے اوپر بہت ساری ویڈیوز ہماری اس وقت موجود ہیں جو بہت ہی عام فہم انداز کے اندر بنائی گئی ہیں، ان کو بھی جا کے دیکھیں، ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور جو بھی آپ کو کوئی پرابلم ہے کمنٹ باکس میں بتائیں، ہماری حوصلہ افزائی بھی کریں۔ چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو شیئر، لائک ضرور کرنا نہ بھولیں۔ ہمیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔